اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، یا اللہ ان دو میں سے ایک شخص کے ذریعے سے آپ اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرمائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، اور دعا بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں لوگ ایسے ہیں، دونوں کی پرسنالٹی ایسی ہے۔ ابو جہل بھی سردار تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو زمانے جاہلیت سے پہلوانی کرتے تھے، ذرا ان کی سیرت تو اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزدل تھے؟ یہ آپ کیوں چھپا رہے ہیں صحیح بخاری کی روایتیں لوگوں سے؟ آپ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھ رہے؟ ایک خاص قسم کا ٹپیکل بیانیہ آپ نے پڑھ لیا ایک خاص مسلک کے لوگوں کا، جو ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں، جو حدیثوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، آگے پیچھے کر کے پیش کرتے ہیں، اور آپ ان سے متاثر ہو گئے ہیں روافض کے بیانیے سے، اور آپ صحیح حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کر رہے، اور صحابہ کرام کے اوپر آپ تان اور تشنیع کے دروازے کھول رہے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویس ربانی صاحب کے شو میں ایک صاحب نے، جن کا نام یاسین قادری ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے، حضرات شیخین کے حوالے سے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا، سطحی اور بدبودار قسم کی گفتگو کی ہے۔ ایک تو انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پہ طعن کیا ہے کہ یہ دونوں بزدل تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور جنگوں سے بھاگ جاتے تھے اور دشمنوں کی پناہ لیتے تھے، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جو معروف ہے کہ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی قوت ملی، اسلام کو بڑی قوت ملی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ حالانکہ اسلام لانے کے بعد وہ تو اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے۔ یہ ان صاحب کا بیانیہ تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے ریئیکشنری ویڈیوز بنائی ہیں، رسپانس دیا ان کو۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح احادیث کی روشنی میں ابھی اس ایپیسوڈ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان صاحب کے بدبودار جو کلمات ہیں ان کا ہم ایک تحقیقی جائزہ پیش کریں۔ پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان صاحب کا جو طعن و تشنیع ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ ہمارے سامنے اسکرین پہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3681۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، یا اللہ ان دو میں سے ایک شخص کے ذریعے سے آپ اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرمائیں۔ یہ دو لوگ کون ہیں؟ ایک ابو جہل تھا اور دوسرا عمر بن خطاب تھا، اور ساتھ میں روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ وکان احبہما الیہ عمر، اور ان دونوں میں سے عمر اللہ کے محبوب نکلے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے، جو آپ کو زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت بخش۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، اور دعا بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں لوگ ایسے ہیں، دونوں کی پرسنالٹی ایسی ہے۔ ابو جہل بھی سردار تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو زمانے جاہلیت سے پہلوانی کرتے تھے، ذرا ان کی سیرت تو اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزدل تھے؟ سنن ترمذی کی صحیح روایت آگے۔ پھر آپ آگے چلیں، صحیح بخاری کی روایت ہے ہمارے سامنے 3863، اس کا نمبر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما زلنا اعزۃ منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم لوگ باعزت زندگی گزارنے لگ گئے، یعنی ہم مسلمان۔ اب اس کے بعد اب آپ کو کیا چاہیے؟ یہ صحیح بخاری کی روایتیں نہیں ہیں، یہ آپ کیوں چھپا رہے ہیں صحیح بخاری کی روایتیں لوگوں سے؟ اب لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھ رہے؟ ایک خاص قسم کا ٹپیکل بیانیہ آپ نے پڑھ لیا ایک خاص مسلک کے لوگوں کا، جو ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں، جو حدیثوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، آگے پیچھے کر کے پیش کرتے ہیں، اور آپ ان سے متاثر ہو گئے ہیں روافض کے بیانیے سے، اور آپ صحیح حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کر رہے، اور صحابہ کرام کے اوپر آپ طعن اور تشنیع کے دروازے کھول رہے ہیں۔ تو یہ صحیح حدیثیں پیش کریں، یہ صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے، وہ پہلے سنن ترمذی کی روایت نہیں گزری، وہ آپ نے کیوں نہیں پیش کی؟
آپ کیوں کتمان حق کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو معاذ اللہ احد میں بھاگ گئے تھے. چلیں وہ جو الزامات لگاتے ہیں نا ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے, یہ صحیح بخاری کی ہمارے سامنے روایت ہے, کتاب المغازی صحیح بخاری میں یہ چیپٹر ہے, اور آگے سب چیپٹر کیا ہے؟ غزوہ احد کا تذکرہ ہے. اس میں یہ حدیث نمبر 4043 ہے. اس میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے جب پہاڑی درے کے اوپر کچھ صحابہ کو مقرر کیا تھا, تیر اندازوں کا جو دستہ تھا, اور ان کو حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا. پھر وہ معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے وہ جگہ, مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, اور اس پہاڑی درے پہ جو مسلمان تھے انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. پیچھے سے جو ہے وہ لشکر نے حملہ کیا, اور وہ جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی, اور اس میں اب بھگدڑ مچی ہے. اس بھگدڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے, اور اسی طرح صحابہ کی ایک جماعت بھی چڑھ گئی تھی. ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے. میدان جنگ سے بھاگے نہیں تھے, ورنہ تو معاذ اللہ آپ کو یہ تان دینا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان جنگ سے جو ہے وہ بھاگ گئے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو وہ بیک کے اوپر چونکہ احد پہاڑ تھا, تو جب بھگدڑ مچی ہے تو اب اس بھگدڑ میں کچھ لوگ میدان جنگ سے نکل گئے, اور کچھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے, اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا. تو اب اس کا جب قرآن نے تذکرہ کیا ہے تو اس میں اب نیچے سے ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, تو انہوں نے آواز لگائی. جب انہوں نے آواز لگائی ہے, اور آواز انہوں نے کیا دی, یہ روایت میں الفاظ دیکھیں کہ ابو سفیان نے پہاڑی سے آواز دی, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہا کہ اس کو کوئی جواب نہ دے. پھر ابو سفیان نے پوچھا کیا ابن ابی قحافہ موجود ہے, یعنی ابو بکر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا. پھر ابو سفیان نے کہا کہ کیا ابن خطاب موجود ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ کمپیریزن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے کیا کیا تھا. دیکھیں انہوں نے اگر کچھ نہیں کیا تھا تو احد میں 3 لوگوں کو مخاطب کیا گیا. 3 لوگوں کو مخاطب کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابو بکر اور عمر کو. اگر یہ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں تھے تو ان کو کیوں خطاب کیا گیا؟ ابو سفیان نے ان کو کیوں خطاب کیا ہے اگر یہ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں تھے, اگر یہ لیڈرز نہیں تھے تینوں, اور اسی ترتیب سے لیڈرز نہیں تھے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, حضرت ابو بکر خاموش رہے, حضرت عمر بن خطاب پھر خاموش نہیں رہے بلکہ بول پڑے. ٹھیک ہے, حضرت عمر نے کیا بے قابو ہو کے کیا کہا, اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے. یعنی جب ابو سفیان نے کہا نا اچھا آواز ہی کوئی نہیں آ رہی, یہ تو سارے مارے گئے, تو اس پہ حضرت عمر بن خطاب بے قابو ہو کے کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے, اللہ نے تجھے ذلیل کرنے کے لیے ابھی باقی رکھا ہوا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پہ موجود ہیں, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, اور جواب کون دے رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اب اس میں آپ اگر یہ نکالنا شروع کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیا, اور کمپیریزن کرنا شروع کر دیں کہ حضرت عمر نے جواب دیا, اور معاذ اللہ حضرت عمر کی شجاعت جو ہے وہ ان دونوں سے بڑھ کی تھی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اشجع الناس, کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والے تھے. شجاعت تو ویسی جو ہے وہ ایک دل کا خاصہ ہے, قلب کی ایک خاصیت ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر تھے مرتدین, اور اسی طرح سے مانین زکوٰۃ کے ساتھ جس طرح سے حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ قتال کا اپنا ایک سٹینڈ لیا, تو یہ شجاعت کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو سب سے زیادہ اشجع جو ہے, سب سے زیادہ شجاعت اور بہادری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی, پھر حضرت ابو بکر میں تھی, پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں تھی. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے معاذ اللہ وہ کہنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو احد پہاڑ پہ بھی لوگ چڑھے تھے تو اس کو شکست نہیں کہتے, اس کو میدان جنگ سے بھاگنا نہیں کہتے. قرآن نے اس پہ تبصرہ کیا ہے. اب دیکھیں ہمارے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ انفال کی آیت نمبر 16. قرآن نے کہا ہے کہ میدان جنگ سے جو بھاگتا ہے نا اس کے اوپر اللہ کا غضب ہو, لیکن 2 ایکسیپشنز ہیں. ان 2 صورتوں میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ میدان جنگ سے بھاگا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ الا متحرفا لقتال, کوئی جنگی چال کے لیے کیا کوئی دستہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, سائڈ پہ ہو جاتا ہے. او متحیزا الی فئۃ, یا پھر آپ اپنے بڑے لشکر سے کوئی ٹکڑی علیحدہ ہو گئی تھی, اب دوبارہ جا کے اپنے بڑے لشکر سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جنگی چال کی خاطر اگر آپ پسپا ہوئی ہیں پیچھے, یا آپ اپنی کسی بڑے لشکر کے ساتھ جا کے ملنا چاہتے تھے, تو اس کو پسپائی ہے, اس کو میدان جنگ سے فرار نہیں کہتے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو احد پہاڑ پہ صحابہ کو لے کے چڑھے ہیں,
وہ جو فتح تھی جو عارضی شکست میں بدل گئی تھی، تو اس کو پسپائی یا اس کو فرار نہیں کہا جا سکتا۔ معاذ اللہ اس میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تو اوپر پہاڑ کے اوپر موجود تھے، پھر آپ یہ کہیں گے وہ بھی میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ تو اب ان لوگوں کی سوچ عجیب و غریب ہوتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ بات برداشت کر لیتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ برداشت کر جائیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کریں گے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ پھر ایک اور جو ہے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جی دیکھیں حنین میں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگ گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں، کس سے کہانی ہے؟ عہد میں بھی جو ہے ابو بکر اور عمر ثابت قدم رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ثابت قدم رہے، بس عہد پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے۔ حنین میں بھی ثابت قدم رہے۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے 15027، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ لمبی چوڑی روایت ہے حنین کے بارے میں، غزوہ حنین کے بارے میں جو فتح مکہ کے بعد ہوا۔ اب اس میں بھی بھگدڑ مچی تھی، مطلب ایک پہاڑی درے سے مسلمان گزر رہے تھے، طائف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، تو وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے بنو حوازن کے لوگ، تو انہوں نے اوپر سے تیر اندازی کی، بھگدڑ مچ گئی۔ اب ایسے میں لوگ جو ہے وہ منتشر ہو گئے۔ اب اس انتشار کو بھی یہ لوگ جو ہے وہ بھاگنے کا نام دے دیتے ہیں۔ اچانک حملہ ہوتا ہے تو لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بعد میں پھر وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس وقت بھی ہوا تھا، لیکن اب اس انتشار میں بھی کچھ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ رہ گئے تھے، اور وہ کون تھے؟ ان ثابت قدم رہنے والوں میں سیدنا ابو بکر اور عمر بھی تھے، اور اہل بیت میں سے سیدنا علی اور سیدنا عباس اور ان کے صاحبزادے فضل، ابو سفیان بن حارث، ربیہ بن حارث، ایمن بن عبید جو ایمن کے صاحبزادے تھے، اور اسامہ بن زید بھی تھے۔ تو اب یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر جو ہے وہاں پہ بھی ثابت قدم تھے، حنین کے اندر بھی جو چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، باقی جو منتشر ہو گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے تھے، ان پہ بھی تان نہیں بنتا۔ یہ ایک نیچرل فطری چیز ہے کہ اچانک بھگدڑ مچ جاتی ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر انسان اپنے حواسوں کو قابو میں لے کے آتا ہے، پھر اپنی ہمت کو مجتمع کرتا ہے اور پھر واپس ایک جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی بھاگنے والی بات تو اس میں ہے ہی نہیں کہ جو اس کو وہ بھاگنے والا جو ہے وہ اس کو بنا رہے ہیں، جھوٹی روایتیں پتہ نہیں تاریخ سے کہاں سے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر حکم کیا لگا ہوا ہے؟ یہ دارالسلام کا حکم ہے کہ یہ حسن روایت ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو احد میں کوئی بھاگنے کا سین تھا، نہ بدر میں، اور نہ ہی اسی طرح سے جو ہے وہ حنین کے اندر، نہ کسی اور موقع پہ کوئی بھاگنے کا سین تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر واضح طور پہ روایات موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو عزت بخشی، قوت بخشی، طاقت بخشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے۔ ہاں اب اس میں ایک روایت آتی ہے جس کی طرف وہ حضرت نے جو ہے وہ اشارہ کیا، یہ صحیح بخاری میں 2 مقامات پہ ہمیں ملتی ہے۔ ایک مقام پہ حدیث نمبر 3865 ہے، دوسرے پہ 3864 ہے، یہ دونوں ایک ساتھ حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو مشرکین ان کے گھر کے قریب جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر تو بے دین ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ان دنوں بچہ تھا تو میں چھت پہ چڑھا تھا، تو ایک شخص آیا جس نے ریشم کی چادر پہنی ہوئی تھی، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے عمر بے دین ہو گئے ہیں، لیکن تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میں نے عمر کو پناہ دے دی ہے۔ اور یہ کون صاحب تھے؟ یہ عاص بن وائل تھے، عمر بن العاص جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کے والد تھے عاص بن وائل، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، یہ کافر ہو کے مرے۔ ہاں اس میں یہ روایت میں موجود ہے 3864 میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پناہ دی تھی، عاص بن وائل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگر عاص بن وائل کی پناہ لی ہے تو یہ اگر ان کے گھر پہ سارے مشرک جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عاص بن وائل تھے بھی کیا، ان کے ماموں لگتے تھے، رشتے میں ماموں تھے، تو اب اپنے ریلیٹیو سے بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے خلاف مجمع لگ گیا ہے میرے گھر کے باہر جو ہے، تو آپ میری مدد کریں۔ اور پناہ لینا اس وقت عربوں میں عام تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشرک کی پناہ نہیں لی کیا؟ آپ یہ تان کا دروازہ کھول رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی حضرت عمر نے دشمنوں کی پناہ لے لی تھی، دشمنوں کی پناہ لے لی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پناہ لے کے مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ مطلب روایتیں آپ نکالیں نا، روایتیں آپ کھول کے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی پناہ لی تھی۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک روایت ہے صحیح بخاری کی 3139 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان گندے اور نجس لوگوں کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش کی وجہ سے
ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا. یہ مطعم بن عدی کون تھے؟ یہ مسلمان تو نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پہ جب واپس آئے ہیں تو ان کی پناہ اور ان کے بیٹوں کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوئے ہیں، کیونکہ طائف والوں نے تو رد کر دیا تھا. اب وہ خبر جو ہے وہ اہل مکہ تک بھی پہنچ گئی تھی، تو انہوں نے اور زیادہ شیر ہو جانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو اذیت پہنچانی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نوفل میں سے ان کی پناہ لے کے مکہ میں داخل ہوئے. تو اب یہ ابتان کا دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلب کھول دیں. یہ عرب میں ایک عام کلچر تھا، عرب میں ایک عام رواج تھا، ایک عام رواج تھا. اب دیکھیں نا، جیسے احد کے موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نہیں بولے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے ہیں. ابتان کا دروازہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر کو کھول لے کے دی، وہ تو اس وقت خاموش رہے. جواب دیا تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا. کمپیریزن کو کرنا شروع کر دے تو یہ غلط ہوگا نا، یہ غلط ہوگا. ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کیا ہوا. یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 3182. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، اور سب کو پتہ ہے کہ صلح میں جو ہے وہ کچھ شرائط ایسی تھی جن میں بظاہر مسلمانوں نے دب کے صلح کی تھی. اب اس پہ کون آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کس نے آ کے کہا ہے کہ فَعَلَامْ نُؤْتِ الدَّنِيَّ فِي دِينِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مطلب اپنے دین کے معاملے میں کمزوری کا کیوں اظہار کر رہے ہیں، ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ حضرت عمر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. اللہ کے وسلم کے پاس آئے ہیں، حضرت ابو بکر کے پاس آئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ عمر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابو بکر نے یہی جواب دیا. اور پھر سورہ فتح نازل ہوئی ہے. پھر اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو سورہ فتح سنائی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ فتح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں فتح ہے. تو حضرت عمر تھے جو اکیلے یہ کہنے والے تھے کہ بھائی لڑنا ہے ہم کیوں دب کے صلح کریں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شجاع نہیں تھے؟ احد کے مقام پہ وہ جواب دے رہے ہیں ابو سفیان کو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، جبکہ حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، حالانکہ وہ حضرت عمر سے زیادہ شجاع ہے، لیکن حضرت عمر جواب دے رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پہ سارے لوگوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی، لیکن حضرت عمر جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے لڑنا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شجاع نہیں تھے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شجاع نہیں تھے؟ کیسے آپ ان کے اوپر جو ہے وہ تان کا دروازہ کھول سکتے ہیں؟ اور اللہ کے رسول نے ان کو مانگا ہے کہ اسلام کو ان کے ذریعے سے قوت اور عزت بخش. باقی وہ جو معاملہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، دیکھیں وہ تو تھا مکی دور، اور یہ تو تقریباً کوئی سن 6 ہجری کا واقعہ. اور یہ جو دور ہے مکی دور، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. یہ ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیت ہے، کیا ہے 77. اب وہ حضرت کیا کہہ رہی تھی کہ جی جہاد کیوں نہیں کیا حضرت عمر نے، جہاد کیوں نہیں کیا؟ اور بھائی جہاد سے تو اللہ نے روک دیا تھا مکہ کے اندر، جہاد کیسے کرتے؟ بھائی جب جہاد کا اللہ نے مدینہ میں جا کے حکم دیا تو حضرت عمر نے جواب دیا نا، احد کے موقع پہ بھی جواب دیا، حدیبیہ کے موقع پہ بھی اللہ کے رسول سے کہا کہ لڑائی کرنی ہے، ٹھیک ہے. لیکن مکہ کے اندر تو جہاد کا حکم ہی نہیں تھا، تو جہاد کیسے کرتے؟ اللہ نے تو خود ہاتھ باندھے ہوئے تھے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے 77. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے اوپر کہ جن کو کہا گیا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو؟ تو اللہ نے ہاتھ باندھ دیے تھے، تو وہ کیسے اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے، اللہ کے وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے جہاد کرتے؟ کیسے جہاد کرتے؟ تو اللہ نے ہاتھ باندھ دیے تھے، تو جہاد تو انہوں نے کرنا نہیں تھا، لڑائی تو انہوں نے کرنی نہیں تھی. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مجمع لگ گیا ان کے گھر کے باہر. اب ان کو تو حکم نہیں ہے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھانا، تو اب ظاہری بات ہے دوسروں نے ہاتھ اٹھانا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ کیا اپنی جان ہی جائے گی. تو اب اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا حضرت عمر کے اوپر. دیکھیں یہ خوف طاری ہو جانا یہ نیچرل چیز ہے، یہ فطری چیز ہے. پہلے تو ایک وجہ بنائی کہ جی پناہ کا تو ہم نے جواب دے دیا، پناہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لی ہے، کسی کافر اور مشرک کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لی ہے. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تان کا دروازہ کھولیں گے؟ نہیں. اپنے ریلیٹیو رشتہ دار ہوتے ہیں، قبائلی زندگی تھی، قبیلے میں ایک خاندان دوسرے خاندان کے کام آتا تھا، کوئی حرج والی بات نہیں تھی، ایک رواج تھا، ٹھیک ہے. اور دوسری جہاں تک ڈرنے کی بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. یہ سورہ قصص کی آیت ہے 21. فخرج منها خائفا يترقب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تو جب وہاں سے نکلے ہیں، مصر سے نکلے ہیں مدین کے لیے، تو فخرج منها خائفا، خائف وہی خوف کا لفظ ہے، ڈرتے ڈرتے نکلے. تو یہ ڈر جو ہے وہ طبیعی ہوتا ہے. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں 14 وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے ذمے
ان کی طرف سے یہ خون ہے، مطلب میرے ہاتھوں ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. تو یہ ڈر اور خوف کیا ہے؟ یہ تو فطری چیز ہے. یہ ڈر اور خوف جو ہے وہ فطرت میں ہے. اب اس کی بنیاد پہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تان کا دروازہ کھولیں گے کہ وہ بزدل تھے جو ڈر رہے تھے آل فرعون سے؟ نہیں، یہ نہیں ہے. اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، تو اس واقعے میں بھی آپ کو ملتا ہے جب جو ہے وہ ان کے پاس وہ فرشتے آئے انسانی صورت میں، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ اواوی الی رکن شدید، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا ہے جہاں میں پناہ لے لیتا، میری قوم کے لوگ تو اب آ جائیں گے دوڑتی، اور وہ دوڑتی ہوئی آ گئے. تو اب وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ تو فرشتے ہیں، ان کے اوپر تو میری قوم کے لوگ قابو نہیں پا سکتے. حضرت لوط علیہ السلام ان کو عام لڑکے سمجھ رہے تھے، مہمان سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگ جو ہے وہ میرے مہمانوں کو تنگ کریں گے اپنی بد خصلتی کی وجہ سے. تو اب انہوں نے اس وقت اس کا اظہار کیا. تو اب ہم کیا کہیں؟ یہ باتیں جو ہے نا ہم نہیں کر سکتے اس طرح سے یہ باتیں نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ طبیعی ہیں، آپ ان کو تان کا باعث نہیں بنا سکتے. اور پھر دیکھیں ہر جو ہے نا وہ غزوہ کے اندر یہ کہنا کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے تو بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور باقی سارے تو بھاگ جاتے تھے، غلط ہے، بالکل غلط ہے آپ کی بات. ٹھیک ہے، خیبر کے اندر ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مین آف دی میچ تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم نے ایک صاحب کو جھنڈا دیا، فتح نہیں ہوئی، دوسرے کو جھنڈا دیا، فتح نہیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا، فتح ہو گئی. لیکن ہر غزوے میں تو ایسا نہیں تھا. آپ غزوہ بدر سے شروع کر لیں، غزوہ بدر میں آپ حضرت علی کا نام لیتے ہیں، حضرت حمزہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ مطلب 3 لوگ جو نکلے تھے اس میں صرف حضرت علی تو نہیں تھے، حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت عتبہ بن حارث بھی تھے. حضرت عتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، کزن ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، وہ بھی تو بنو ہاشم ہے، وہ بھی تو بنو عبد المطلب ہیں، آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، آپ کی دادا کی نسل ہے نا، آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ تینوں نکلے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک خاص ہی مطلب عجیب قسم کی جو ہے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کبھی آپ نکالیں، آپ جو کہتے ہیں کہ جی کتنے مارے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کتنے مارے ذرا بدر میں نکالیں، کتنے مارے؟ کیوں نہیں ان کو کہتے کہ جی بدر میں جو ہے وہ مین آف دی میچ تھے؟ کیوں نہیں کہتے آپ ان کو؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح سے احد میں آ جائیں تو احد میں سید الشہداء کن کو کہا گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا. سید الشہداء وہ ہیں. ٹھیک ہے، احد کے اندر اسی طرح سے اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اگر ٹائٹل دیا ہے احد میں، تو وہ ٹائٹل کس کو دیا ہے؟ وہ حضرت سعد کو دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2411، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کس سے؟ حضرت علی سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے سوائے سعد کے. ٹھیک ہے، سوائے سعد کے. اور وہ الفاظ کیا تھے؟ ارم فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو. تو احد میں کون تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کے کھڑا رہا؟ کس نے اپنے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ تیر روکے؟ ٹھیک ہے، کس نے اپنے وجود کے اوپر جو ہے وہ تیر روک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچایا؟ کون تھے یہ صحابہ؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ان کی شجاعت کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر آپ احد کی بات کریں تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو آپ کہتے ہیں شجاعت اور بہادری ہے، اسی طرح حضرت سعد کی اور بعض دوسرے انصاری صحابہ کی وہ بہت کھل کے سامنے آتی ہے. پھر آپ خندق میں جائیں تو خندق میں ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے سامنے آتے. اگر خندق کا کسی کو جو ہے وہ مین آف دی میچ قرار دینا ہے تو وہ نعیم بن مسعود اشجعی ہیں جو بنو غطفان سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بنو غطفان کے درمیان جو ہے اور قریش کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی، جس کی وجہ سے وہ لشکر جو ہے وہ واپس چلے گئے. اسی طرح سے آپ صلح حدیبیہ میں دیکھیں تو وہاں کون ہے جو آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ جی لڑائی کرنی چاہیے؟ مین آف دی میچ کون ہے؟ کس نے سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ؟ کس نے کہا کہ ہمیں لڑائی کرنی ہے؟ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ فتح مکہ کے موقع پہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو جو ہے وہ جھنڈے پکڑائے ہیں مکہ میں داخل ہوتے وقت. اس کے بعد آپ حنین کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ اللہ کے وسلم کے ساتھ کون تھے؟ ٹھیک ہے، حضرت علی بھی تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر بھی تھے.
پھر آپ تبوک کے موقع پہ جائے تو تبوک کے موقع پہ کون ہے مین آف دی میچ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ٹائٹل دیا غزوہ تبوک کے موقع پہ؟ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا حدیث ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3701 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرہ یعنی تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ وہ 1000 دینار لے کے آئے۔ دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا تھا، 20 دینار 7.5 تولے سونے کے برابر ہے، 20 دینار 7.5 تولے سونے کے برابر ہے، 1000 دینار لے کے آئے، 1000 دینار، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی گود میں الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ میں کیا کہہ رہے تھے، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کی کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ تو تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپریشیٹ کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جنگ کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صحابی، کبھی وہ مہاجرین میں سے ہوتا تھا، کبھی وہ انصار میں سے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دایاں بازو بنا اور اس جنگ میں جو ہے وہ فتح یابی کا سبب بنا۔ تو اس لیے یہ تاثر دینا کہ معاذ اللہ ایک وہ جو روافض کا بیانیہ ہے کہ باقی سارے صحابہ کو بزدل ثابت کر دو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت جو ہے وہ خواہ جو ہے وہ ثابت کرتے رہو بغیر اس کے، کوئی روایتیں موجود ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شجاعت تھے، نو ڈاؤٹ شجاعت تھے، بعض جو غزوات کے اندر ان کی شجاعت کے جوہر بالکل کھل کے سامنے آئے، دوسرے صحابہ کے مقابلے میں وہ کافی نمایاں ہو کے سامنے ہیں جیسے خیبر کے موقع پہ، لیکن ہر جگہ معاملہ ایسا نہیں تھا، تو اس لیے ان لوگوں کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کتنے مارے ہیں حضرت عمر نے، تعداد تو بتاؤ اگر وہ شجاع تھے۔ تو آپ سے اگر پوچھا جائے معاذ اللہ اسی ٹون کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صرف ایک بندہ مارا گیا احد میں، وہ بھی احد میں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو ہلکی سی خراش آئی تھی، ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شجاع نہیں تھے؟ مطلب کتنے مارے ہیں، اچھا تو حضرت خالد بن ولید کو نکال لیں، تو حضرت خالد بن ولید نے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مارے ہیں تو آپ ان کو مطلب حضرت علی سے زیادہ شجاع مان لیں گے، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر زیادہ کافر مارے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شجاع مان لیں گے؟ مطلب سمجھ نہیں آتی کس منطق کے اوپر آپ کھڑے ہیں۔ بھئی بندے مارنے سے کوئی بندہ شجاع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، بندے مارنے سے کوئی شجاع بن جاتا ہے، یا کسی کی پناہ لینے سے جو ہے وہ کوئی بزدل بن جاتا ہے، تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ لی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایک جو فطری خوف ہوتا ہے اس فطری خوف کا اظہار کرنے کی وجہ سے ایک بندہ بزدل بن جاتا ہے، تو وہ فطری خوف جو ہے وہ ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ تو نبیوں میں بھی موجود تھا، تو کسی بنیاد کے اوپر بھی آپ نہیں کھڑے۔ باقی واضح روایتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عزت بخشی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے دین اسلام کو عزت بخشی۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔